الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جس نے اس فرمان عالم کو وجود بخشا. درود و سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دنیا میں آ کر حق کا بول بالا کیا. سامعین محترم، گفتگو اس حدیث مبارکہ پر چل رہی تھی کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پہنچے اور عرض کیا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ جب ہم آپ کی محفل میں ہوتے ہیں، آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو دل کی کیفیت اور ہوتی ہے، معاملات اور ہوتے ہیں. جب آپ کی محفل سے چلے جاتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ دنیا کے کاموں میں لگ جاتے ہیں تو اس وقت دل کی کیفیت اور ہوتی ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہی حالت تمہاری باقی رہے تو پھر فرشتے تمہارے بستروں پہ آ کر تم سے سلام کریں. یہ حدیث کا مفہوم مختصر سا بیان کیا ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں اس حدیث مبارکہ کے اندر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی محفل میں پہنچے اور بات درس کی اپنے منافق ہونے کا جو خوف اور ڈر تھا اس کی وجہ بیان کی ہے. وجہ یہ بیان کی ہے کہ جب ہم آپ کی محفل میں ہوتے ہیں تو دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. جنت جہنم ایسا لگتا ہے آنکھوں کے سامنے ہے، اعمال کی رغبت ہوتی ہے، شوق پیدا ہوتا ہے. اور جب آپ کی محفل سے چلے جاتے ہیں تو یہ کیفیت باقی نہیں رہتی. بنیادی طور پر بات یہ تھی. اب دیکھیں کہ ان حضرات نے نماز نہیں چھوڑی، ٹھیک ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کیا، کسی کا حق نہیں مارا، شراب نہیں پی، زنا نہیں کیا، کوئی ایسا کام نہیں کیا. جو وجہ بیان کی کہ بھئی ہمیں خوف اور ڈر ہے، وہ وجہ تو یہ ہے کہ دل کی کیفیت بدل گئی ہے. تو اعمال کی طرف شوق اور رغبت جو ہے وہ باقی نہیں رہی. اور جہنم کا جو خوف اور ڈر ہے وہ اس سطح پر نہیں رہا جس سطح پر آپ کی محفل اور مجلس میں ہوتا ہے. وجہ یہ بیان کر رہے ہیں. اور خوف کس بات کا پیدا ہو گیا کہ منافق تو نہیں ہو گئے، نماز نہیں چھوڑی انہوں نے،
جھوٹ نہیں بولا، فراڈ نہیں کیا، ڈاکہ نہیں ڈالا، دھوکہ نہیں دیا، آج ہماری زندگی کے اندر جتنے کام موجود ہیں ایسے تو کوئی کام اس کا ذکر نہیں کیا گیا. وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، وہ روزے بھی رکھ رہے ہیں، وہ تلاوت بھی کر رہے ہیں، وہ سچ بھی بول رہے ہیں، وہ ہمدردی بھی کر رہے ہیں، وہ بھائی چارہ بھی کر رہے ہیں، وہ دین کے کاموں میں بھی لگے ہوئے ہیں. لیکن دل کی کیفیت تھوڑی سی بدلی ہے بس، اور اس کے اوپر خوف اور ڈر پیدا ہو گیا. یہ صحابہ کا وہ جو دین کو حاصل کرنے کے لیے محنت اور کوشش جدوجہد تھی، جس کا وہ بولتا ثبوت ہے کہ ان کو اس دین کی قدر کتنی زیادہ تھی، اس کی اہمیت کا اندازہ تھا کہ جو کلمہ پڑھ کر ہم دار اسلام کے اندر داخل ہو گئے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد ہم کچھ بھی کرتے تھے. ان کی زندگی کے اندر دین کا ہر شعبہ زندہ تھا، دین کا ہر شعبہ ان کی زندگی کے اندر موجود تھا. لیکن یہ دل کی کیفیت بدلی ہے اور خوف اور ڈر پیدا ہو گیا. اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی مطمئن اور تسلی سے ہیں کہ بھئی ہم پکے ٹکے مسلمان ہیں، ہمیں کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہے. اذان ہو گئی، نماز سے آ گیا، دکان کھلی ہوئی ہے، صاحب بیٹھے ہیں دکان کے اوپر، اپنی چیز بیچ رہے ہیں، قسمیں اٹھا رہے ہیں کہ بالکل 100% خالص ہے، کام چل رہا ہے، پکے مسلمان. قسمیں اٹھا کے کہنے کہ اس میں سے میں نے آپ سے 1 روپیہ نہیں کمایا، اور جس حساب سے جتنا مجھے پڑا اتنے میں آپ کو دے رہا ہوں، اور یہ میرا آپ کا بڑا خاص تعلق ہے. لوگ اس طریقے سے باتیں کر کے بیچتے ہیں چیزیں آپس میں، کوئی دوست سے رہا ہے تو اس کو اس طرح کہہ کے دے رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ پھر بھی مسلمان ہے، اور یہ اپنے مسلمان ہونے پر مطمئن بھی ہے. یہ چیز فلاں جگہ کی بنی ہوئی ہے اور یہ ایسی ہے ایسی ہے، اس کی خوب صفات بیان کریں گے، صفات بیان کرنے کے بعد اس کو تسلی بھی دیں گے کہ اس میں سے میں نے کچھ نہیں کمایا، اور یہ فلاں جگہ سے آئی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے گھر بیٹھ کے بنائی ہو، اور یہ پھر بھی مطمئن ہے کہ میں مسلمان ہوں. اگر اتنا آسان ہوتا، جھوٹ بولنے کے بعد، دھوکہ دینے کے بعد، شراب پینے کے بعد، زنا کرنے کے بعد، سود کھانے کے بعد، رشوت لینے کے بعد، لوگوں کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے بعد اگر پھر بھی انسان مسلمان رہتا تو یقین کرنے کہ ابو جہل اور ابو لہب کو کبھی اس دنیا سے کافر ہو کر نہ مرتے. اگر انہیں یہ پتا تھا کہ ہمیں صرف کلمہ پڑھ لینا ہے، اس کے بعد میں مطمئن ہو جاؤں کہ میں مسلمان ہوں، کچھ بھی کر لوں، تو کس پاگل نے ان کو یہ بات سمجھا دی تھی کہ اس طریقے سے مسلمانی نہیں ہوتی؟ کیا انہیں پڑی تھی کہ وہ پھر اتنی مخالفت میں مول لی؟ اس وقت کے کافر، وہ کافر کیوں مر گئے؟ انہیں پتا تھا کہ جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اب میری اپنی سوچ اور میرا اپنی خواہشات، میری اپنی زندگی کچھ بھی باقی نہیں ہوگا. تو یہاں پر بھی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف دل کی کیفیت بدلنے کے بعد خوف طاری ہو گیا کہ یہ بھی منافق تو نہیں ہو گیا کہ آپ کی محفل کے اندر اور انداز ہے، باہر نکل کر اور انداز ہے. وہ سوچ اور فکر بدل گئی تو کہ میں منافق تو نہیں ہو گیا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ساعتاً و ساعتاً، یہ تو وقت وقت کی بات ہوتی ہے بھائی، اور یہ کمال نہیں کہ آپ جب محفل کے اندر ہیں تو وہ کیفیت آپ کے اس وقت کے بعد بھی وہ باقی رہے اور کسی قسم کا کوئی گناہ کا کام آپ سے سرزد نہ ہو، یہ کوئی کمال نہیں ہے. آپ علیہ السلام اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے، جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ بھی دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے تھے. وہ بھی کبھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ لگاتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں، شروع میں دوڑ لگائی، حضرت عائشہ جیت گئی، پھر دوڑ لگائی تو خود جیت گئے. دوڑ کے مقابلے ہوتے تھے، اور یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہے معاملہ، اور بچوں کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے. ان کو اپنے کندھوں کے اوپر سوار کر کے سواری کرا رہے ہیں،
خود جھکے ہوئے ہیں, پیٹھ کے اوپر بٹھا کر کمرے کے چکر لگا رہے ہیں. یہ بچوں کے ساتھ معاملہ. دنیا داری ان لوگوں نے بھی کی ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کی. اصل بات یہ ہے کہ ہر معاملے میں دھیان اللہ کی طرف رہے. میں کچھ بھی کر رہا ہوں, کوئی بھی معاملہ چل رہا ہے, زندگی کے کسی حصے کے اندر بھی ہو, عمر کے کسی بھی سال کے اندر ہو, تو دھیان میں اللہ کی طرف رہے. یہ جو کام میں کر رہا ہوں, اس کام کرنے کا جواب مجھے اللہ کو دینا ہے. دنیا داری چھوڑنے کا حکم نہیں ہے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو وقت وقت کی بات ہوتی ہے. اللہ نے انسان کو جو بنانے کے بعد کیا کہا کہ میں نے انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, صرف اور صرف, کوئی دوسرا کام نہیں ہے اس کا. لیکن اللہ کا پھر بہت بڑا احسان یہ ہوا کہ کچھ کام بتا دیے, یہ کر لو, اس کے بعد جو مرضی کرو, اپنی زندگی گزارو جیسے گزارتے ہو. کچھ کام کرنے کے بتا دیے, بس یہ کام ہے 2-4, یہ کر لو. تو اس لیے اپنی زندگی کو ہمیشہ کے لیے اس کی جانچ پڑتال کرتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے کیا کرنا تھا. اور یہ کیفیت جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ کیفیت طاری نہیں ہوتی, کہ دل جب تک نہیں بولے گا اور دل جب تک نہیں دھڑکے گا تو تب تک ہمارا جو ہے وہ دین مکمل اور کامل نہیں ہوگا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ دیکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سمجھایا کہ یہ تو وقت وقت کی بات ہوتی ہے, تو اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ اللہ کے ہاں دل کی کیفیت مقصود نہیں ہے, کہ دل کی کیا کیفیت ہے یہ مقصود نہیں ہے. مقصود اعمال ہیں, کہ انسان اعمال کے اوپر لگا رہے. دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اعمال کے اوپر انسان لگا رہا ہے کہ میرا عمل مکمل ہو. نماز کا وقت ہے, نماز کا عمل مکمل ہونا چاہیے. تلاوت کا وقت ہے, تلاوت کا عمل مکمل ہونا چاہیے. روزے کا وقت آ گیا, روزے کا عمل مکمل ہونا چاہیے. حج کا وقت ہے, حج کا عمل مکمل ہونا چاہیے. کسی کے ساتھ صلہ رحمی کا وقت آ گیا, اس صلہ رحمی کا عمل مکمل ہونا چاہیے. تو صرف اعمال کی رغبت ہے کہ اعمال انسان کے مکمل رہیں. دل کی کیا کیفیت ہے, دل کی کیا حالات ہیں, وہ انسان کے کبھی اختیار میں ہوتا ہے, کبھی نہیں ہوتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی تمام ازواج میں سے سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب سے برابر ہوتی, لیکن یہ معاملہ اللہ کی طرف سے تھا. کچھ چیزیں اللہ کے اختیار میں ہوتی ہیں, وہ انسان کے اختیار میں کسی بھی صورت میں نہیں ہوتی, وہ اللہ نے اپنے اختیار میں رکھی ہوتی ہیں. انسان محنت بھی کر لے, کوشش بھی کر لے, پھر وہ اس پہ قابو نہیں پا سکتا. وہ جیسے ایک محبت ہے, حضرت عائشہ کی محبت آپ کے دل میں سب سے زیادہ تھی, اور آپ نے فرمایا بھی تھا کہ اللہ کی طرف سے ہے, اس میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے. تو کچھ چیزیں انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی. اب دل کی کیا کیفیت رہے, ہر وقت ایک ہی کیفیت کے اندر دل رہے, یہ انسان کے اپنے اختیار کے اندر نہیں ہے. تو دل کی کیفیت کا ہونا یہ انسان کے لیے اصل نہیں ہے. اس لیے اس کے پیچھے نہ پڑیں کہ دل کیا کر رہا ہے, دل تو میرا عبادت میں لگا نہیں, دل نے تو اس کو اچھے طریقے سے قبول کیا نہیں, اس چکر میں نہ پڑیں. اپنا عمل مکمل کریں. نماز کے وقت آ کے نماز پڑھیں, اور دل کے اندر یہ خیال آیا کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے, یہ تو کاروبار کے وقت میں دکان بند کر کے چلا گیا, یہ تو لوگوں کے دلوں میں آئے گا تو بڑا حاجی ہے, نمازی ہے, اور میری بڑی عزت ہوگی. یہ اگر خیال آتے دل میں تو آنے دیں, اس کو, اس خیال کو آنے دیں, لیکن اپنی نماز مکمل کریں. ذکر کا وقت ہے تو اپنا ذکر مکمل کریں. تلاوت کا وقت ہے تو تلاوت مکمل کریں. قرآن کہا کہ قرآن کو پڑھا جائے, سال میں کم از کم 2 مرتبہ قرآن کو مکمل کرنا یہ قرآن کا حق ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان کے دل کی کیا کیفیت ہے, اس کو چھوڑ دے, اپنے عمل کے اوپر لگے. یہاں پہ بھی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ یہ تو وقت وقت کی بات ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ انسان کا دھیان مکمل طور پر اللہ کی طرف ہو جائے. آج دنیا کے اندر جتنے گناہ ہو رہے ہیں, جتنے ڈاکے ڈال رہے ہیں, جتنی شراب پی جا رہی ہے, جتنے جھوٹ بولے جا رہے ہیں, جتنے زنا ہو رہے ہیں, جو برائیاں دنیا کے اندر ہو رہی ہیں, اس کی بنیاد دیکھیں گے تو وہ آپ کو ایک ہی ملے گی. وہ ایک ہی چیز ہے, اللہ کا دھیان نہیں ہے. اگر انسان کے ذہن کے اندر یہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ نے مجھ سے سوال کرنا ہے کہ بھئی یہ نماز سے وقت ہے, تم نے نماز نہیں پڑھی, تم دکان کھول کے بیٹھے رہے, مؤذن نے اذان دی, تمہیں بلایا کہ حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف,
حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تم نہیں آئے. اور اللہ نے مجھ سے سوال کرنا بھی کیوں نہیں گئے. اور یہ استحضار اللہ کا دل کے اندر ہو تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انسان دکان بند کر کے مسجد کی طرف نہ آئے، انسان اپنے دنیاوی معاملات کو چھوڑ کر مسجد کی طرف نہ آئے، گرم بستر کو چھوڑ کر مسجد کی طرف نہ آئے. یہ نہیں ہو سکتا. کوئی بھی گناہ ہے اس کی بنیاد یہی ہے کہ اللہ کا دھیان اس وقت انسان کو نصیب نہیں ہوتا. اور اللہ کا دھیان دیکھیں 24 گھنٹے کے اندر اللہ کا دھیان ہونا یہ بھی انسان کے لیے مشکل کام ہے. تو اس کے لیے آسان طریقہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ ہر کام سنت کے مطابق کرنا شروع کر دیں. کسی کام سے روکا تو نہیں آپ علیہ السلام نے، کاروبار سے، تجارت سے، گھر والوں کو وقت دینے سے، خاندان والوں کو وقت دینے سے، محفل کے اندر بیٹھنے سے، کچھ بھی کسی سے بھی منع نہیں کیا. ہر چیز کے آداب ملیں گے. کہ آپ علیہ السلام مجلس میں بیٹھے تو کیسے بیٹھے ملے گا کتابوں میں. آپ علیہ السلام کسی مجلس میں گئے تو کیسے گئے یہ بھی ملے گا. دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگائی تو یہ بھی ملے گا. کھانے کے لیے کسی دوسرے دوست کے یہاں گئے یہ بھی ملے گا. سفر پر گئے یہ بھی ملے گا. اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے وقت گزارا یہ بھی ملے گا. ہر چیز ملے گی. کیسے کاروبار کیا یہ بھی ملیں گے. سارے احکامات موجود ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر احکامات موجود ہیں، جہاں پر زندگی گزارنے کا طریقہ لکھا ہوا ہے وہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، اور جہاں پر نہیں لکھا ہوا وہاں پر ہمارا مکمل توجہ ہماری مکمل وہاں پر ہوتی ہے. یہ ہر چیز ملتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ علیہ السلام نے سارے کام کیے ہیں. اگر نہ کیے ہوتے تو اس کا سنت طریقہ کہاں سے ملتا ہمیں، وہ حدیث مبارکہ کہاں سے ملتی ہے ہمیں. تو یہ سارے کام آپ نے کیے ہیں. دنیا کے کسی کام سے منع نہیں کیا. لیکن بات صرف یہی ہے کہ اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق دنیا کا کوئی بھی کام کریں اس کو آپ علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کریں، وہ سارے کا سارا دین بن جائے گا اور سارے کا سارا دھیان بن جائے گا. میں توڑ رہا ہوں، اس توڑ میں کوئی اونچ نیچ تو نہیں کر رہا. اللہ کا دھیان ابھی اونچ نیچ نہیں کر رہا ہوں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. یہ سارا جو ذہن کے اندر چکر چل رہا ہے وہ یہی چل رہا ہے کہ اللہ کا دھیان ہے تو میں یہ سوچ رہا ہوں. میں اپنا مال کھوٹا ہے اس کو کھڑا کر کے بیچ رہا ہوں یا کھوٹے کو کھوٹا ہی کہہ کے بیچ رہا ہوں. تو یہ دھیان ہے اللہ کا. آپ علیہ السلام نے دھوکہ دینے سے منع کیا. اپنا مال دھوکے سے بیچ رہا ہوں یا کس سے بیچ رہا ہوں. جھوٹی قسمیں کھانے سے منع کیا. جھوٹی قسم کھا کے مال بیچ رہا ہوں یا سچی قسم کھا کے مال بیچ رہا ہوں. تو مکمل طور پر دھیان اللہ کی طرف چلا جائے گا. اور پھر ہر عمل کے لیے دعا بتا دی. بازار کے اندر داخل ہوں تو کیا دعا پڑھیں، گھر کے اندر داخل ہوں تو کیا دعا پڑھیں، بیت الخلاء میں جائیں تو کیا دعا پڑھیں، کھانا کھائیں تو کیا دعا پڑھیں، سوئیں تو کیا دعا پڑھیں. مکمل طور پر ایک دعاؤں کا مجموعہ ہے. اور یہ ہتھیار بھی ہے انسان کا. یہ ہتھیار بھی ہے اور دھیان بھی ہے. میں نے یہ کام کرنا ہے یہ دعا پڑھنی ہے، یہ کام کرنا ہے یہ دعا پڑھنی ہے. کام انسان اپنے کر رہا ہے، دعا پڑھ کے کر رہے. سارے کا سارا معاملہ وہ سنت کے مطابق ہو رہا ہے. اجر بھی مل رہا ہے، اپنا کام بھی ہو رہا ہے اور اللہ کی طرف دھیان بھی لگا ہوا ہے. تو اس لیے یہ باتیں بہت ضروری ہیں. یہ حدیث مختصر سی ہے لیکن اس کے اندر بہت ساری چیزیں چھپی بھی ہمیں ملتی ہیں. تمہارا مختصر یہی ہے کہ انسان مکمل طور پر دھیان اللہ کی طرف رکھے، دنیا کے کاموں میں لگا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دھیان رکھے کہ سنت طریقہ کون سا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے. اور نماز 5 وقت، یہ بات یاد رکھیں، نماز کو تھام لیں. کچھ بھی ہو جائے نماز کو نہ چھوڑیں. اگر نماز چھوٹ گئی سارا دن چھوٹ گیا. یہ ایسا جیسے انسان کے جسم کے اوپر سر ہوتا ہے، دھڑ کے اوپر سر ہے، یہ نماز ہے. اگر سر نہیں تو دھڑ کا کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے. اس لیے نماز کو لازم پکڑ لیں. کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، بالکل وقت نہیں مل رہا، بالکل نہیں مل رہا، فرض تو پڑھ سکتے ہیں. فرض کا مسئلہ مسجد میں آ کے پڑھ لیں. سمجھے؟